الذي خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر جلسہ، منتظمین، اساتذہ کرام، ناظم جامعہ دارالتوحید، علماء کرام اور محترم میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم لوگ جامعہ دارالتوحید کے ایک سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے منتظمین جامعہ، ناظم جامعہ اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس جامعہ سے الحمدللہ 4 طلبہ آج سند عالمیت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں علماء باعمل، علماء ربانی بنائے، ان کے ذریعے سے قوم اور ملت کو فائدہ پہنچے، اور اس امت کے اندر شرک و بدعت، خرافات، اس طرح کی جتنی تاریکیاں ہیں، ان تاریکیوں کے ازالے کے لیے اللہ انہیں سراج منیر بنائے، آمین۔ اس موقع پر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوں، کیونکہ برادرم مولانا عبدالرحمن صاحب کی خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں۔ اس موقع پر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صرف 1-2 بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، ان تمام کے مجموعہ کا نام ہے، اور دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت وغیرہ کے مقاصد کے لیے ہی یہ مدارس قائم ہیں۔ ان مدارس کا جو مقصد ہے تحفظ دین، تحفظ شریعت، اور یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ دینی قلعے ہیں، یہ ان کے ذریعے سے علماء ربانی پیدا ہوتے ہیں، ائمہ حضرات تیار ہوتے ہیں، مکاتب، مدارس، دارالقضاء، دارالافتاء کی ضرورتیں انہی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ ان علماء کا بڑا اونچا مقام ہے، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی وراثت جو انہیں حاصل ہوئی ہے، علم شریعت، لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار اور درہم کے وارث نہیں ہیں یہ لوگ، صرف علم نبوت کے وارث ہیں۔ ان کا کام وہی ہے جو نبیوں کا کام ہے، قوم کے اندر توحید کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اس دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جو نبی کا جو کام ہے وہ کام یہ انبیاء کرتے ہیں، اور انبیاء کے وارثین یہ علماء کرتے ہیں۔ ان کا اونچا مقام ہے شریعت کی نظر میں، اسی لیے قرآن بار بار یہ پوچھتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور دانا اور نادان دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ علم شریعت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعے سے دین کی خدمت مختلف علاقوں میں، مختلف قریوں میں، دیہاتوں میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا۔ تو سب سے پہلا ہمارا ایک ذمہ ہے ان علماء کا احترام ہو، اور یہ جو طلباء جو ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں یہ مہمانان رسول ہیں، یہ طالبان علوم نبوت ہیں۔ عہد نبوت میں بھی اس کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس مسجد نبوی میں کبھی ایک فرد آتا تھا، کبھی جماعت آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر انہیں مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ جو تشریف لائے، کہا انہوں نے یا رسول اللہ جئتک لیطلب العلم، یا رسول اللہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ آپ خوش ہو کر فرمائے مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید، ویلکم ہے، ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔ کبھی جماعت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرحبا بالقوم،
غیر خزایا والا ندامہ، جو قوم آئی ہے ان کے لیے خوش آمدید، خوش آمدید، کبھی رسوا نہ ہو، کبھی شرمندہ نہ ہو۔ یہ لوگ علم شریعت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی 8 دن کے لیے آتے تھے، کوئی مہینے کے لیے آتے تھے، علم حاصل کر کے واپس جاتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلمین کو، دعات کو بھیجتے تھے اور نصیحت کر کے بھیجتے تھے، جاؤ جا کر کے قوم میں دین کو عام کرو، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ یہی پیغام میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں کہ آپ بھی قوم کے اندر جائیے، قوم کو جو ہے خوشخبریاں سنائیے، انہیں نفرت کی تعلیم نہ دیجیے، امن کا تعلیم دیجیے، صلح کی تعلیم دیجیے، محبت کی تعلیم دیجیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کیجیے، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے، مساجد سے اللہ کے بندوں کو نکالنے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہی ہمارا کام ہے عہد النبوت سے لے کر آج تک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں بھیجا، جہاں جہاں معلمین کی ضرورت تھی۔ دارالقضاء قائم ہوئے، دارالافتاء قائم ہوئے، جا کر کے قوم اور ملت کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ہمارے مدارس کا سلسلہ مدرسے صفا سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، لیکن اسے ختم کرنے کی بڑی ہر جگہ کوششیں، سازشیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اللہ ان کوششوں کو ناکام فرمائے، آمین۔ لہذا ان علماء کا احترام کیجیے، ان طلباء کا احترام کیجیے۔ یہ خاص کر دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، مختلف علاقے سے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان علماء کا احترام خاص کر ضروری ہے ہمارے پاس۔ یہ علماء، یہ اساتذہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ یہ میرے استاد محترم ہیں مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حیدرآبادی، آپ نے تقریباً 40 سے 50 سال تک تعلیم کے میدان میں گزار دی۔ ایسے بہت سارے ہمارے اساتذہ ہیں، کوئی 70 سال بھی گزار دیے۔ ہمارے شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالبیان حماد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظہیر الدین صاحب، ایسی بڑی تعداد ہے ہمارے اکابر کی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے میرے دوستوں، خاص کر دین کے لیے زندگی وقف کرنا۔ ہمارا اساتذہ جو ہے مدارس کے لیے زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ تو تیسری ذمہ داری ہے معاشرے کی، منتظمین مدارس کی، منتظمین مساجد کی۔ آج مجھے یہ بولنے کی اجازت دیجیے، مسجدیں بن رہی ہیں، شاندار مسجدیں بن رہی ہیں، کروڑوں کی مسجدیں بن رہی ہیں، کروڑوں میں، لیکن علماء، ائمہ حضرات، مؤذنین، ان مکاتب میں پڑھانے والوں کے لیے قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن مساجد بنانے کے لیے، مینارے بنانے کے لیے پیسہ ہے، کروڑوں میں ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہوں کا معاملہ جب آتا ہے، ان کے معاشیات کا مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ معمولی تنخواہ 15,000، 20,000۔ آج کے دور میں اگر سوچ کے دیکھیے یہ 15-20 ہزار کا کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لہذا قوم کو، ملت کو سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں صرف تشخیص کے لیے، وہ 500 روپے لے لیتا ہے کم سے کم، صرف تشخیص کے لیے۔ آپ ایڈوکیٹ کے پاس چلے جاؤ، وکیل کے پاس چلے جاؤ، مشورے کے لیے باقاعدہ ٹائم لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے آپ سے۔ لیکن یہ علماء دین اور ملت کی خدمتیں فری کرتے ہیں، للہ فی اللہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی قدر نہیں ہے۔ قوم اور ملت خاص کر اپنے علماء کا، ائمہ کا، اساتذہ کا احترام کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کو سامنے رکھنا بھی ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ زندگیاں وقف کرتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ ہماری بھی اہم مسئولیت ہے کہ ہم ان کا بھی لحاظ رکھیں۔ آج آپ دیکھیے دین کے معاملے میں، شریعت کے تحفظ کے معاملے میں کیسے کیسے مسائل آ رہے ہیں۔ کبھی مساجد ہمارے ٹارگٹ پر ہیں، کبھی مدارس، کبھی قبرستان، کبھی ہمارے اوقاف، یہاں تک کہ مسلم عورتوں کے حجاب کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، خلع کا مسئلہ، دین پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان سب کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء حضرات، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر جو ہے وہ زندگیاں وقف کر رہے ہیں، لہذا ان کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ علماء حضرات نبیوں کے وارث ہیں، خاص کر ان کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ احترام کے ساتھ ساتھ
معاشرے کی جو ضرورتیں ہیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہونا ہے. آج انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے ساتھ بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا. حالانکہ اہل ایمان کی صفت اللہ بتاتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. تو لوگوں خاص کر اللہ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت کا معاملہ، تحفظ دین کا معاملہ، تحفظ شریعت کا معاملہ سب سے اہم ہے. اپنے دین کو بچاؤ، دین کی حفاظت کرو، اور یہ جو دینی قلعے ہیں ان کی قدر کرو، اور ان دینی قلعوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر لحاظ سے پوری طریقے سے قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے آج کے زمانے میں. اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. خاص کر آج کا زمانہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے خاص کر کے پوری امت اسلامیہ دین کے لیے جینے اور مرنے کی قسم کھا لے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو ہمارا جینا اور مرنا بیکار ہے میرے دوست. تحفظ دین، تحفظ شریعت ہمارا اہم کام ہے. اور ساتھ میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ تحفظ شریعت، تبیین شریعت، تحکیم شریعت، خاص کر قوم اور ملت کو دین کے راستے پر چلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے جینا اور مرنا. اور دنیا سے بڑھ کر ہمارے لیے اخروی زندگی سب سے اہم ہے، وہاں کا گھر بسانا. لوگ تو بڑے عقل مندی کے ساتھ دنیا بسا لیتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اسی کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ آخرت کا گھر ہمیشگی کا گھر ہے، اس گھر کو آباد کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اور ہمارے لیے مومن کے لیے دنیا سے بڑھ کر آخرت اہم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا سنوارنے سے زیادہ آخرت سنوارنے اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرنے، اور دین میں اخلاص اور الہیت کے ساتھ کام کرنے، اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے. سننے سے زیادہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.